اور حضرت ملک الموت علی نبینا علیہ السلام ہر روز 3 بار تمام مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی نظر لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ جو ہی کسی کا وقت دنیا سے ختم ہوتا ہے حضرت ملک الموت اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت ملک الموت حاضر ہوئے اور اپنا مقصد عرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے تھپڑ مارا۔ حضرت ملک الموت کی آنکھ نکلی ہوئی آنکھ لے کر دربار رب میں حاضر ہوئے۔ عرض کی گئی، یا اللہ تیرے دوست کا دنیا سے آنے کا بھی کوئی بھی ارادہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ملک الموت آپ جائیے اور میرے کلیم سے جا کے عرض کیجئے کہ آپ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے سال آپ کے بڑھا دے گا۔ حضرت ملک الموت نے آ کے عرض کی، حضرت کلیم اللہ نے فرمایا تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اتنے سال بڑھ جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ملک الموت نے مسکرا کے عرض کیا، حضور میں نے پھر بھی آنا ہے کیونکہ مجھے اللہ نے اسی کام کے لیے بنایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا جب تم نے آنا ہی ہے تو پھر آ جاؤ۔ یوں حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا روح مبارک حضرت ملک الموت نے قبض کیا۔ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے کاشانہ مبارک میں تشریف فرما ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، نہایت خوبصورت شکل کا، نفیس کپڑے پہنے ہوئے، سفید رنگ کا لباس ہے، خوشبو سے معطر ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس گھر کے اندر کیسے داخل ہوا؟ تو اس شخص نے کہا، حضور والا مجھے صاحب خانہ نے آنے کی اجازت دی ہے۔ آپ پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے تو یقیناً اللہ کا کوئی فرشتہ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، ہاں صاحب خانہ تمہیں اجازت دے سکتا ہے۔ حضرت ملک الموت آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے کہ حضور میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے لیکن میں تم میں موت کے فرشتے کی کوئی نشانی نہیں پا رہا۔ حضرت ملک الموت نے عرض کی کہ حضور میں ابھی آپ کو اپنی ایک صورت دکھاتا ہوں۔ حضرت ملک الموت نے اپنا رخ بدلا، اپنا چہرہ ادھر کیا تو حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر سے لے کر پاؤں تک پچھلے حصے میں آنکھیں ہی آنکھیں تھیں اور پورے جسم پر ہر بال اس طرح تھا جیسے نیزے کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے اسی وقت اللہ کی پناہ مانگی۔ یوں حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ جائیں۔ حضرت ملک الموت سامنے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت آپ کی صورت تو نہایت بھیانک ہے، اس صورت سے آپ کس کے سامنے آتے ہیں؟ حضرت ملک الموت نے عرض کی کہ حضور میں ان لوگوں کے سامنے اس صورت میں آتا ہوں جو کہ اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا پہلے یہ بتائیے کہ آپ کافروں کے سامنے کس طرح جاتے ہیں؟ حضرت ملک الموت نے عرض کی کہ حضور والا آپ اللہ کے مقرب نبی ہیں، آپ یقیناً وہ جھلک دیکھ نہیں سکیں گے، مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت خلیل نے فرمایا، نہیں مجھے وہ صورت ضرور دکھاؤ، میں نے دیکھنی ہے کہ تم کافروں کے سامنے کس صورت میں جاتی ہو۔ حضرت ملک الموت علیہ نبینا علیہ السلام نے جب حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو بزد دیکھا، عرض کیا حضور والا آپ اپنا رخ مبارک پھیریے اور جب میں دوبارہ آپ کو آواز دوں تو آپ مجھے دیکھیے گا۔ حضرت خلیل اللہ نے اپنا رخ مبارک پھیرا، حضرت ملک الموت نے دوبارہ آواز دی، حضور مجھے دیکھیے۔ تو جو ہی حضرت خلیل اللہ نے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک شخص کھڑا ہے بڑے اونچے قد والا، نہایت بڑے جسم کا مالک ہے اور اس کے سر کے ہر بال سے آگ نکل رہی ہے، یہاں تک کہ کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے اور پورے وجود میں ہر بال سے آگ نکل رہی ہے اور اس کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ حضرت ملک الموت نے اپنی آغوش میں آپ کو لیا ہوا ہے اور مسکرا کے عرض کرتے ہیں، حضور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ میری صورت بڑی سخت ہے، آپ نہ دیکھیے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیارے یہ بتائیے کیا مومنین کے پاس کس صورت میں آتے ہیں؟ تو حضرت ملک الموت تھوڑے سے دور کھڑے ہوئے اور اتنی خوبصورت شکل حضرت خلیل اللہ کے سامنے آئی۔ حضرت خلیل فرمانے لگے، سبحان اللہ، اے ملک الموت تمہارا بری شکل میں کسی کافر کے سامنے آنا یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے، اور اچھی صورت میں کسی مومن کے سامنے آنا یہ مومن کو موت سے پہلے ایک بشارت ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔